بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، 21ویں قسط اعتراضات کے جوابات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم غیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اس کے اس بات میں 20 قسطیں آپ نے سماعت کی ہیں اور ابھی اور بھی اقساط اس کی انشاءاللہ آئیں گی۔ درمیان میں اعتراضات کے جوابات کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کیا گیا، تو اس سلسلہ میں مخالفین جو اپنا سب سے بڑا ثبوت اور گواہ پیش کرتے ہیں اور بطور اعتراض جس کو لاتے ہیں، وہ سورہ لقمان کی یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں مغیبات خمسہ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی کو ان کی خبر نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس وقت اس نے بارش برسانی ہے اس کا اسے پتہ ہے اور اس وقت معین کے مطابق وہ بارش برساتا ہے۔ لہذا بارش کب آئے گی اس کا علم بھی رب ذوالجلال کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ارحام میں کیا ہے، کسی ماں کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ 3 یہ پہلے علوم ہیں جن میں قیامت کا علم، بارش کے برسنے کے وقت کا علم اور اس کے ساتھ ما فی الرحم کا علم۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس
یہ نہیں جانتا، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ چوتھا علم یعنی کل کا علم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کس زمین پہ اس کی موت آئے گی، کسی کو یہ خبر نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔ موت کا علم یعنی مرنے کے مقام کا علم۔ تو یہ 5 علوم ہیں جن کو مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے، 5 چھپائی گئی چیزیں، 5 غیب جن کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مغیبات خمسہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے اور جس اسلوب کے ساتھ ان کا یہاں پہ ذکر ہوا، یہ ہمارے عقیدہ کے منافی نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم علم مانتے ہیں وہ علم ہے بالسبب، اور خالق کائنات جل جلالہ کا جو علم ہے وہ ہے بدون سبب۔ اللہ جانتا ہے تو سبب کے بغیر جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو سبب کے ساتھ جانتے ہیں۔ حصر اس لحاظ سے ہے کہ بغیر سبب خالق کائنات جل جلالہ کے پاس ان چیزوں میں سے کسی کا کوئی علم نہیں ہے۔ سبب کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی بطور معجزہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور بطور کرامت اپنے اولیاء کو ان میں سے کسی کا علم دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو تفصیل ہے اس سے پہلے اجمال میں صرف یہ جو ما فی الرحم کا علم ہے، اگر مطلقاً اس میں کوئی شخص نفی مانتا ہے کہ ما فی الارحام کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، کسی لحاظ سے بھی، نہ بالسبب نہ بدون سبب، تو پھر آج کے حالات معاذ اللہ اس کی تکذیب کریں گے۔ آج جس وقت لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے، ما فی الرحم کی خبر دی جا رہی ہے، اگر مطلقاً ہر طرح کے علم کی نفی اس آیت کریمہ سے کی جائے کہ نہ تو کوئی بغیر سبب مانتا ہے نہ کوئی سبب کے ساتھ جانتا ہے، سبب اور بغیر سبب کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر آج کے یہ ماڈرن دور کے جو احوال ہیں وہ اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ سبب کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے، اور یہ بات علیحدہ ہے کہ یہ سبب سبب ناقص ہے، اور جو سبب نبوت کو حاصل ہے وہ سبب کامل ہے۔ اس سبب میں غلطی کا امکان ہے، جس سبب سے ما فی الرحم کی خبر آج جن آلات اور ذرائع سے دی جاتی ہے، ہم اس کو حتمی نہیں جانتے، حتمی نہیں مانتے، اس کو ایک ذریعہ بنایا گیا چونکہ وہ ذریعہ ناقص ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اس واسطے خبر میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ سبب کے ساتھ یہ جان لینا یہ اللہ کی شان کے منافی نہیں ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سبب دیا ہے، جو نبوت کی سکیننگ مشین ہے، وہ اتنی تیز ہے کہ اس میں رب ذوالجلال کے فضل کا جو اجالا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، لہذا سرکار خبر دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے خبر دے سکتے تھے۔ میں صرف یہ تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کا خاصہ مغیبات خمسہ جو ہیں وہ کیا ہے کہ وہ بغیر سبب کے جانتا ہے۔ ہمارا رب سبب سے کسی چیز کو نہیں جانتا، اگر سبب سے جانے گا تو پھر سبب کا محتاج ہوگا کہ سبب ہو تو وہ جانے، سبب ہو تو نہ جانے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے رب ذوالجلال کا علم جو ہے وہ بدون سبب ہے، بغیر کسی سبب کے اس کو سب کچھ پتا ہے، اس میں کسی بھی سبب کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے سبب سے پتا ہے،
اور پھر فرق یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی چیز کا پتہ آج کسی کو آلات سے لگ جاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو نبوت کی کوئی شان مل گئی ہے، ہم اس واسطے اس کو نبوی شان کے قریب نہیں سمجھیں گے کہ رب ذوالجلال نے جو سبب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ سبب بھی انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ اب دیکھیے امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ساوی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا، اے من حیث ذاتے ہی، کہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان، کوئی بندہ، خواہ وہ ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، نبی ہے، رسول ہے، وہ ذاتی طور پر ان میں سے کسی چیز کو نہیں جان سکتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جن 5 چیزوں کا ذکر کیا اور یہ حصی اسباب جو بعض کے لیے ہم نے بنا لیے، ان سے قطع نظر وہ مافوق الفطرت سبب جو ہے اس کے ساتھ کوئی اللہ تعالی کے دیے بغیر ان میں سے کوئی چیز جان لے وہ نہیں جان سکتا۔ رب ذوالجلال ذاتی طور پر ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ امام ساوی کہتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ کی عطا کے ساتھ ان چیزوں کا علم نبی نہیں دیتے، بعض اوقات انبیاء کی وساطت سے ولی بھی عطا فرما دیتے۔ اور انہوں نے لکھا ہے قال العلماء کہ علماء کا اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم آپ کو عطا نہیں فرما دیا۔ 5 چیزوں کا علم خالق کائنات جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی چیز کا علم ہونا یہ علیحدہ بات ہے، اس کا اظہار کرنا یہ علیحدہ بات ہے۔ تو قیامت کا علم جو ہے وہ ہونا یہ علیحدہ معاملہ ہے اور اس کو ظاہر کرنا یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہے جن کو قیامت کا علم ہے تو اب پتہ ہوگا کہ وہ علم کی وجہ سے ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور کسی طرح کی کوئی غفلت کہ قیامت اب اتنے دور ہے اور ہم اتنی دیر تک تو جو چاہے کر لیں، وہاں رب ذوالجلال نے علم دیا ہے لیکن آگے پابند کر دیا کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے تاکہ اس مسئلے سے کوئی آگے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وصال اللہ نے قیامت کے آنے کا علم بھی عطا فرمایا ہے، مگر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ سب سے پہلا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو یہ خود بخود عقلاً یہ قید ہوگی کہ وہ جانتا ہے، بغیر سبب کے جانتا ہے، بغیر کسی کی عطا کے جانتا ہے، بغیر کسی کے بتانے کے جانتا ہے۔ اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر سے جانتے تھے۔ اب جس وقت میرے نبی علیہ السلام فرماتے آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، دونوں کو ملا کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی ہے تو قرب 2 چیزوں کا تب بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت دونوں کا پتہ ہو، دونوں کا علم ہو۔ ہمیشہ قرب جانبین میں ہوتا ہے اور قرب کے بیان کرنے کے لیے جانبین کی تعیین کا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تو اپنی ذات کا بھی علم ماننا پڑے گا اور قیامت کا علم بھی ماننا پڑے گا، ورنہ کہاتین آنا وسا، میں اور قیامت یوں ہے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اجمال کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت تھی اتنا بیان بھی کیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جس وقت قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، جو اس وقت دستہ ان کے ساتھ مل کر میرے دین کے لیے جہاد کرے گا، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، فرمایا اس وقت جب قیامت منعقد ہونے والی ہوگی جو دستہ میری امت کا جہاد کرے گا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے دادے کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑے کے رنگ بھی جانتا ہوں، الوان خیولہم، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اب جو پہلو بتانے کا تھا وہ تو بتا دیا،
لیکن عین تعین کہ جس سے امت غافل ہو جائے اور لوگ بے عمل ہو جائیں اور قیامت کا جو ڈر رہتا ہے اس سے وہ بے خطر ہو جائیں، یہ اجازت نہیں تھی، ورنہ بتایا ہے قیامت تو قیامت رہی۔ میرے نبی علیہ السلام کی سینکڑوں حدیثیں وہ ہیں جن میں قیامت کے بعد کی حالات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ قیامت میں جو فیصلے ہوں گے وہ بیان کیا۔ جب 2 کتابیں لے کے باہر نکل آئے، فرمایا اس میں جنتیوں کے نام ہیں اور اس میں جہنمیوں کے نام ہیں۔ جن کو اللہ جنت دے گا وہ اس میں لکھے ہیں، نہ ان میں کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، اور جو دائمی جہنمی ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہیں، نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ رزلٹ تو قیامت کے بعد آنے والا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد میدان حشر میں جو کچھ ہوگا وہ ساری صورتیں جب بیان کی ہیں، فرمایا انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا، جب قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے اپنی قبر سے میں باہر آؤں گا، آدم فمن دونہ تحت لوائی، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے داخل ہو جائیں گے، اور جب جلوس چلے گا قائدہم، قیادت میں کروں گا، اللہ کا دربار ہوگا تو تقریر میں کروں گا۔ جن کو قیامت کے دن کی ساری باتوں کا پتہ ہے ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ قیامت کے معاملے میں ہمارے جیسے تھے، نہیں نہیں، قیامت کے جتنے مراحل ہیں، جتنی جگہ پہ سوالات ہوں گے، جتنی جگہ پہ مختلف چیزیں ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں ان مراحل کو بیان کر رہی ہیں۔ بلکہ اس کے بعد قیامت پر جو مرتب ہوگا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا اور جنتیوں کا جنت میں جانا، میرے نبی علیہ السلام نے جنت کی انچ انچ کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جو حکمت کا تقاضا تھا وہ چھپائی ہے بات، اور چھپانے کا یہ مطلب نہیں کہ خود پتہ نہیں ہے، خود رب نے بتایا ہے ان کو، اور یہ ذاتی علم نہیں تھا، یہ عطائی علم تھا، اور آیت کے منافی نہیں ہے، آیت میں ذاتی علم کی بات ہے۔ اور اس کی دلیلیں وہ دیکھو کہ وہ حدیثیں جن میں سب کچھ ما بعد از قیامت کے حالات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو حکمت کا تقاضا تھا اس کی خبر بھی دے دی ہے، اور جو حکمت کا تقاضا تھا اس بات کو اپنے سینے تک محفوظ رکھ کے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، چونکہ وقت مختصر ہے، اس آیت میں سے جتنے 5 علوم ہیں سب پر تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اسے رب جانتا ہے، یقیناً اللہ کی شان ہے، وہ بغیر اسباب کے جانتا ہے۔ آج اگر کوئی جان لے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ روحانی طور پر بہت ولی بن گیا ہے، یہ جو ریڈیو پہ خبر دے رہا ہے محکمہ موسمیات کے لوگ، اور جو سچی بھی ہو جائے تو مطلب کیا کہ یہ سارے ایک حصی سبب سے جان رہے ہیں، حصی سبب ہے، حصی سبب ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو مکان کے اندر بیٹھا ہوا چھت کے اوپر کی خبر دیتا ہے، ایک وہ ہے جو سیڑھی لگا کے دیکھ کے خبر دیتا ہے۔ اب وہ سبب سے دے رہا ہے اور یہ بغیر سبب کے دے رہا ہے۔ وہ سبب سے جو دیتا ہے سیڑھی پہ چڑھ کر اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جو اندر بیٹھے اللہ کے نور سے دیتا ہے اس کا کمال ہے۔ اس واسطے یہ فرق بھی جاننا ہوگا کہ یہ جتنے ظاہری اسباب والے ہیں ہمارے نزدیک ان کا اللہ کے قرب کے لحاظ سے ایسا کوئی مقام نہیں ہے کہ کوئی ان کو ولایت اور نبوت کے قریب لے آئے۔ وہ نبوت اور ولایت کا سبب ہوتا ہے، وہ سبب اس سے علاوہ ہے جو سبب بھی اتنا اونچا ہے کہ ہماری عقول سے بالا تر ہے، لیکن ہم سبب مانتے ہیں۔ سبب کے بغیر یہ شخصیات نہیں جان سکتی۔ ایک چیز کا علم بھی کسی پیغمبر کو رب ذوالجلال کے اذن اور عطا کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس نے ان کو وہ نور دیا ہے کہ جس کے صدقے ذرہ ذرہ ان کے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ ينزل الغیث، بارشیں وہ برساتا ہے، اور وقت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ اب دیکھو بخاری شریف میں جس وقت صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تبوک میں آ گئے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہ ستہب اللیل ریح شدید، فرمایا میرے صحابہ آج رات سخت آندھی آئے گی، آج رات کو سخت آندھی آئے گی، تو کوئی بندہ رات کو نہ اٹھے، اپنے جانور باندھ لو، کوئی بندہ رات کو بے احتیاطی نہ کرے۔ ستہب اللیل، دن کو خبر دی آنے والی رات جو ہے اس کو بڑی تیز ہوا چلے گی۔ ہوا کا چلنا اور بارش کا برسنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معاملہ ہے، اور افلاک کے احوال کے لحاظ سے بڑی پوشیدہ بات ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے کوئی رصدگاہ سے دیکھ کے
आलात की रोशनी में नहीं, अल्लाह की दिए हुए एक सबब की रोशनी में देखा है और खबर दे दी है, और सही बुखारी में है और बार बार ये हदीस आई है। सहाबा में से किसी ने ये नहीं कहा कि महबूब हमने कुरान पढ़ा हुआ है युनज़्ज़िलुल गैस, कि बारिश कब आएगी और हवाएं क्या चलेंगी, ये तो अल्लाह जानता है, आप कैसे बता सकते हैं। उनको पता था कि अल्लाह जानता है, बगैर सबब के जानता है, और ये जानते हैं अल्लाह के दिए हुए सबब से जानते हैं। किसी ने इनकार नहीं किया, और खबर वो थी कि जो मगीबात खमसा के मुनासबात में से है। सहाबा कहते हैं बाकी रात आई तो इतनी तेज हवा चली, एक बंदा वैसे उसको याद ना रहा, उठ के खड़ा हो गया, तो उसको हवा ने उठा के जबल तय के ऊपर फेंक दिया, और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खबर थी हूबहू सच्ची साबित हुई। तो ये बुखारी है, सनद जो है उसको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सही है, सहाबा के सामने की बात है। और जिनके सामने कुरान उतरता रहा और कुरान जिन्होंने सरकार से पढ़ा, उनके लिए यह आयत रुकावट नहीं बनी कि पैगंबर हम तुम्हारी ये शान नहीं मानेंगे। उनको पता है कि रब्बे जुल जलाल जानता है, किसी के बताए के बगैर जानता है, और ये नबी हैं कि जिनको अल्लाह ने वो सबब नबूवत का ऐसा दिया है कि जिसकी चमक आती है तो आसमानों की भी खबर देते हैं और आसमानों के पार की भी खबर देते हैं। व यअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह ही जानता है कि रहम में क्या है। तो मुहतशम साहब हजरात, अरहाम का इल्म, माफिल अरहाम का इल्म अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला के बगैर सबब कोई नहीं जानता, और ये जो रूहानी सबब है इसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं। यहां तक कि हमारे पास ऐसे हवाला जात है कि महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों ने भी माफिल रहम की खबरें दी हैं। किस अंदाज में? माफिल अरहाम, जिस वक्त हजरत उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगी इन्नी रईतु हुल्मन मुनकरा, मेरे महबूब मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। फरमाया बताओ तो सही उम्मे फजल। इन्नहु लशदीद, बहुत सख्त है, बड़ा मैं लफ्ज नहीं बोल सकती। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ तो सही। तो कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि तुम्हारे बदन का एक हिस्सा काटा गया है और उसको मेरी गोद में रख दिया गया। इसको जब मैंने ख्वाब में देखा तो ये बड़ा हौलनाक ख्वाब है, बयान करना भी मुश्किल था। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे फजल, ये कोई घबराने की बात नहीं है, तालिदुल फातिमा तो इंशाअल्लाह गुलामा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में एक बेटा आएगा, वो हम तुम्हारी निगरानी में दे देंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत से कबल सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटा पैदा होगा, बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। उम्मे फजल कहती हैं चंद दिन ही गुजरे थे कि इमाम हुसैन की विलादत हो गई। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे के मुताबिक वो बेटा मुझे दे दिया। मैं उनकी निगरानी कर रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी, लिहाजा ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के दिए हुए नूर से, किसी लैब के नतीजे से नहीं, किसी लेबोरेटरी की वसातत से नहीं, अल्लाह की दी हुई पावर से जो नूर मिला है, ये पहले खबर दे दी है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रब्बे जुल जलाल एक बेटे को जन्म देने वाला है। एक नहीं दर्जनों खबरें। ये उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा है, ये गुजरी हम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने से। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया उम्मे फजल के यहाँ चंद दिनों के बाद बेटा पैदा होगा, और जब वो पैदा हो जाए तो उसको उठा के मेरे पास ले आना, वो बेटा बादशाहों का दादा होगा। तो उम्मे फजल के यहाँ बेटा ही पैदा हुआ, और वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया गया। और एक दो दिन की खबर क्या, कितनी 5 सदियों की खबर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। वो सारे अब्बासी हुक्मरानों की हुकूमतें और उनकी बादशाहतें जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की नस्ल से आगे आने वाले थे, वो अब्बासी खुलाफा का सिलसिला जिस बच्चे से चलना था, उस बच्चे की आमद की खबर भी नबी अलैहिस्सलाम ने दी है। और जो बच्चा अगर सरकार को ये पता ना होता कि ये पैदा होकर फौत हो जाएगा, बालिग भी होगा या नहीं, बालिग होगा तो शादी होगी या नहीं, शादी होगी तो औलाद होगी या नहीं, औलाद होगी
ہوگی تو وہ بڑی ہوگی یا نہیں، اگر یہ پتہ نہ ہوتا تو کبھی بھی بادشاہوں کا باپ نہ قرار دیتے، بادشاہوں کا دادا نہ قرار دیتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل حضرت ام فضل کو دیکھ کر یہ بھی بتایا کہ اس رحم میں بیٹا ہے، اور یہ بھی بتایا اس بیٹے کی پشت میں جو روحیں ہیں وہ دنیا میں بادشاہی کرنے والی ہے۔ یہ رحم کے اندر جو موجود چیز ہے اس کے آگے خبر ہے کہ رحم میں بیٹا ہے، اور بیٹا وہ ہے کہ جس کی پشت سے پھر بادشاہوں کی روحیں آنے والی ہیں، بادشاہ پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ سارے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وہ براہ راست جانتا ہے، بغیر کسی کی عطا کے اور دینے کے جانتا ہے، اور یہ رب کی شان ہے کہ اس کی عطا سے اس کے بندے بھی، مقبول بندے بھی یہ خبر رکھ سکتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں روایت کیا ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، عائشہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی جان سے بھی پیاری ہے، تو میں تجھے ایک وصیت کر رہا ہوں، میری جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کرنے کے لحاظ سے تمہیں پتہ ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے مطابق تو میں نے تقسیم کرنی ہے، مگر کتنے کے درمیان تقسیم کرنی ہے؟ فرمایا اختا کے، تمہاری 2 ہمشیرہ ہیں اور باقی بھائی ہیں، ان کے اندر جائیداد تم نے تقسیم کرنی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، انما ہی اسماء فمن الاخرى، ابا جی میری تو ایک ہی ہمشیرہ ہے، اور وہ اسماء بنت ابی بکر، میری ایک ہمشیرہ ہے، وہ حضرت اسماء جن کی جبے والی حدیث تم نے سنی ہے کہ وہ کہتی ہم دھوتے ہیں بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ اسماء جو ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کے لیے کھانا پہنچانے والی تھی، وہ اسماء بنت ابی بکر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میرے ابا جی میری تو ایک ہی ہمشیرہ ہے، تو آپ لفظ تسنیہ کا بول رہے ہیں، اختا کے، دونوں اپنی ہمشیرہ کو، اختا کے، اب کاف ضمیر جو ہے اس سے مراد تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو باقی 2 اور ہونی چاہیے، تب وہ آپ کی 2 اختین بنے، 2 ہمشیرہ بنے۔ تو کہنے لگی میری تو ایک اسماء ہی ہے، فمن الاخرى، دوسری کون ہے؟ جو فرما رہے ہو کہ 2 ہمشیرہ ہیں میری، تو ہم 3 نے اپنا حصہ لینا ہے اور بھائیوں نے اپنا لینا ہے، وہ تیسری کون ہے؟ ایک ہی ہے میری ہمشیرہ۔ تو قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ رہنے والوں کے علم کا کیا مقام ہے۔ عائشہ میری زوجہ بنت خارجہ حاملہ ہے، اراحا بنتن، مجھے پتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تمہاری ایک ہی ہمشیرہ ہے اور وہ اسماء بنت ابی بکر ہے، لیکن بنت خارجہ جو میری زوجہ ہے وہ حاملہ ہے، وہ امید سے ہے، اور ان کے ہاں میرے گمان فرمان لا اراحا الا بنتن، میں ان کو بیٹی سمجھتا ہوں، جو ان کے پیٹ میں میری ذریت سے آنے والی ہے وہ بیٹی میری ہوگی، ہمشیرہ عائشہ تمہاری ہوگی۔ تو 2 تمہاری ہمشیرہ ہیں جن میں تم نے تقسیم کرنا ہے، ایک اسماء بنت ابی بکر ہیں اور دوسری ابھی تمہارے جو والدہ ہیں سوتیلی بنت خارجہ، ان کے شکم میں تمہاری ہمشیرہ ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے، جو نبی نہیں ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، خبر انہوں نے دی ہے، اور تمام روات اس پر متفق ہیں کہ چند دنوں کے بعد جس وقت بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھیں جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت ہے اور شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے وہ بھی ماں فی الرحم کی خبر سچی دے رہے تھے۔ اس واسطے یہ معاملہ اتنا واضح ہے، اور اس میں یہ شان ہے رب ذوالجلال کی کہ ہمارا رب وہ رب ہے، لوگوں نے بتوں کو پوجا جن کو اپنی کوئی خبر نہیں، اور ہمارا وہ رب ہے کہ جو اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کے پیغمبر اور اس کے ولی جو ہیں ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہاں جس وقت ماں فی الرحم کی خبر، اس کا یہ تیسری چیز تھی، پہلا سب سے قیامت کا علم، پھر بارش کے برسنے کا علم، پھر ماں فی الرحم کا علم، اختصار کے ساتھ سب کا تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، کوئی یہ نہیں جانتا۔ تو ہمارا یقین ہے کسی کو پتہ نہیں،
اگر رب نہ بتائے، رب کا اذن نہ ہو، رب کی دی ہوئی توفیق نہ ہو اور رب کی دی ہوئی صلاحیت نہ ہو تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا کرے گا۔ اور اگر اللہ کا دیا ہوا اجالا ہو تو صرف اپنے ہی نہیں، وہ اللہ والے دوسروں کا بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کل کیا کرے گا۔ اور یہ ساری باتیں صحیح سند سے ثابت ہے اور صحاح میں ہے۔ جس وقت غزوہ خیبر کا موقع تھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو اعلان کر دیا کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، انی لأوتین الرأیۃ غداً، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ، فرمایا کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اور وہ اللہ کا بھی محب ہے، میرا بھی محب ہے۔ یہ چار شانیں اس بندے میں ہیں، اور کل میں اس کو جھنڈا دوں گا اور وہ خیبر فتح کر کے آئے گا۔ یہ محبوب علیہ السلام نے خبر دی، اب رات گزر رہی ہے۔ صحابہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہے کہ اب کل کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ فتح کر کے آئے گا۔ اول تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کا پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے رات کو ہی فوت ہو جاؤں تو یہ کیسے گارنٹی دے سکتے تھے کہ کل میں جھنڈا دوں گا؟ تو ماننا پڑے گا یہ پتہ ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا اور جو کام کروں گا وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میں کل جھنڈا دوں گا۔ اور صرف مجھے یہ نہیں پتا، سرکار دو علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا، یہ مطلب تھا میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ کیا کرے گا مجھے یہ بھی پتا ہے۔ میرا کام ہے جھنڈا دینا، اس کا کام ہے فتح کر کے آنا، اور کام دونوں کل ہونے والے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ تو صحابہ کو کیا قرآن نہیں آتا تھا کہ روک کے بیٹھ جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آ لینے دو پھر بات کرنا، اس سے پہلے بات نہ کرو، قرآن کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ نے نہیں کہا تو کس بنیاد پر؟ اسی پر جس پہ ہم بول رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں روکا کہ محبوب کل کی بات نہ کرو، کل آ لینے دو اور پھر بات کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے دینا وہ رات کو فوت ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی سال ہو جائے، تو یہ ساری خبریں معاذ اللہ خلاف واقعہ ہو جائیں گی۔ نئے نئے لوگ مسلمان کلمہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان ختم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا پیغمبر کیسی خبریں دیتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ یہ ساری بات آ سکتی تھی نا، لیکن صحابہ کا یقین ہے کہ جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کل یہ ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، جھنڈا میں پکڑوں گا اور پکڑ کے ایک بندے کو دوں گا، وہ بندہ جس کو میں نے معین کر لیا ہے، اور وہ جائے گا اور خیبر فتح کر کے آئے گا۔ فباتا، رات گزر گئی اور ہر بندے کو بے چینی تھی، یعنی کوئی مرض والا تو بندہ تھا ہی نہیں ان میں سے، صحابہ میں سے۔ وہ جو روحانی مرض ہے، جسمانی مرض تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا کہ آنکھیں خراب تھی، مگر روحانی مرض کسی کو نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ یہ بات ایسی ہونی ہی نہیں، کیونکہ خبر ہی نہیں دے سکتے، لہذا یہ بالکل خلاف واقعہ باتیں نہیں۔ ہر بندے کو اتنا یقین تھا کہ ساری رات ہر صحابی دعا مانگتے رہے، اے اللہ کاش کہ وہ جھنڈا مجھے عطا کر دیا جائے۔ ہر بندے کو انتظار تھا، ہر بندے کو انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ کل میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر بنے گا۔ یہ سب کو یقین تھا کہ جس کو سرکار دیں گے وہ بن کے ضرور آئے گا۔ تو ہر شخص میں یہ تڑپ تھی کہ مجھے جھنڈا دیا جائے، باقاعدہ حدیث میں لفظ ہے، تو پتہ چلا کہ ہر شخص کا یہ عقیدہ تھا کہ جو خبر دی ہے کل کی وہ سچی خبر دی ہے، ورنہ کسی کو تڑپ نہ ہوتی بلکہ انکار ہوتا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کل جس کو دے خبر پہلے دے دیں اور وہ فتح کر کے آ جائے۔ نہیں، جب رات کی سیاہ زلفیں پیچھے ہٹیں اور صبح کا چمکتا چہرہ نمودار ہوا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، این علی بن ابی طالب، صحابہ علی کہاں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلایا گیا فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ہے، آپ نے اپنا لعاب دان ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ آنکھیں اتنا جلد صحیح ہو گئیں کہ لگتا تھا کبھی خراب نہیں ہوئی تھیں اور پہلے ہی صحیح تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جھنڈا ان کو پکڑایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت فاتح خیبر لکھ دیا۔
جب فرمایا تھا کہ جس کو میں دوں گا وہ فتح کر کے آئے گا، تو جھنڈا دینا فتح کی نوید تھی کہ خیبر فتح ہو گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو جنگیں اس بیس پہ لڑتے ہیں کہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے اپنے غلاموں کو خبر پہلے دے دیتے ہیں کہ اگرچہ تم تھوڑے صحیح مگر بڑو، ہمارا مستقبل ہے، میں دیکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کی خبر دی ہے، اور کل کی خبر سے معاذ شرک نہیں ہوا، کل کی خبر سے اسلام پھیلا ہے، اور اسلام پھیلا ہے، اسلام کی خوشبو آئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے ہیں۔ وہ دروازہ جس کو 40 بندے اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ڈھال بنا لیا ہے اور خیبر کو فتح کیا ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا کہ میں کل دوں گا، جھنڈا دینا یہ بھی خبر تھی کل کی کہ میں کیا کروں گا، اور جس کو دوں گا وہ کیا کرے گا، یہ ساری باتیں یہ صفحہ ہستی پہ یوں نقش ہے، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو ماننا پڑے گا اللہ کی توفیق سے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور رب چاہے تو محبوبوں کو پتہ دے دیتا ہے۔ ایک نہیں، میرے پاس سینکڑوں حدیث ہیں ایسی کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی خبر دی ہے، اور وہ کل کی خبر سچی ثابت ہوئی ہے۔ وہ سارا معاملہ ابھی اس کے ملتا جلتا ایک اعتراض حدیث سے ہے، وہ بعد میں کس طرح رکھیں گے۔ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، اس شعر سے روکا گیا۔ یہ ایک مستقل ہماری قسط اس پر ہوگی۔ تو میں اس وقت چونکہ آیت کریمہ کو سامنے رکھا ہوا ہوں، اور یہ آیت کریمہ میں 5 چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا، تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا، اور رب کی شان ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے یہ علم دیا ہے، اور بعض چیزیں محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اس کا اگلا مرحلہ، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی یہ نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا، کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سیاستہ میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے بات کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، تو پھر بات کی تو وہ مسکرانے لگی۔ حجرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میں نے آج تک رونا اور ہنسنا اتنا قریب نہیں دیکھا جتنا آج میں نے دیکھا، کہ بندہ روئے تو پھر اس کو فوراً ہنسی نہیں آتی، اور ہنسی ہو تو رونا نہیں اتنا جلد آتا۔ میں نے ہنسنے اور رونے کو بڑا قریب دیکھا ہے، ایک پل میں تم رو رہی تھی، دوسرے پل میں ہنس رہی تھی، اور محبوب علیہ السلام سے کچھ تم نے سنا ہے، تو بتاؤ تو صحیح وہ بات کیا تھی کہ جس پہ تمہیں رونا بھی آ گیا اور پھر فوراً ہنسنا بھی آ گیا، تبسم بھی، پہلے بڑا غم ہوا ہے پھر خوشی بڑی ہو گئی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، میری امی عائشہ صدیقہ اگر میرے لیے بتانا جائز ہوتا تو سرکار آہستہ کیوں فرماتے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آہستہ مجھے بتایا ہے تو مطلب کیا تھا کہ گھر میں جو دوسرے وہ نہ سنے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھپایا ہے تو میں امینہ ہوں سرکار کے راز کی، جو مجھ سے بات ہوئی میں نہیں بتاؤں گی، اس واسطے کہ اگر سرکار کو یہ مطلوب ہوتا کہ تجھے بھی پتہ چل جائے تو سرکار آواز سے بولتے، چونکہ حجرہ تو چھوٹا تھا۔ جب مجھے قریب کر کے بتایا ہے اور آہستہ بتایا ہے تو اگرچہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اپنے پاس چھپا کے رکھنا، یہ انداز جو ہے یہ بتا رہا تھا، اس انداز سے مجھ سے بات کرنا۔ اور بعض میں دوسرے روایت کے لفظ بھی ہیں کہ تقاضے جو تھے اس کو محفوظ رکھنے کے، فرمایا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس خبر کو آگے پہنچاؤں۔ یہاں پر ضمناً وہ حدیث شریف بھی عرض کر دوں، ہمارے اپنے معاملات کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ تم سے بات کرتے وقت بات بیان کر کے پھر ارد گرد دیکھے جس سے یہ ظاہر کرے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، کسی سے دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک نے دوسرے سے بات کی اور پھر دائیں بائیں دیکھا، تو اس دیکھنے نے یہ ثابت کیا کہ سننے والے یہ میری تیرے پاس امانت ہے، یہ تو آگے کسی کو نہیں بتا سکتا۔
اگرچہ اس نے لفظوں سے نہیں کہا کہ اب پکے رہنا، بات پاس ہی رکھنا، کسی کو نہ بتانا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اس کے بات کرنے کا انداز جو ہے کہ کر کے جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کوئی اور تو نہیں سن رہا، میں تم سے کر رہا ہوں، تو اس سے ہی لازم ہو گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خائن نہیں ہوتا، وہ کسی کی بات پھر وہ امانت کے طور پر پاس رکھتا ہے اور اس کو آگے ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا کہ امی جی آپ کا مرتبہ اپنی جگہ، مگر نبی علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹی جو ہے وہ تو اسی طرح رہے گی، میں نہیں بتا سکتی۔ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جو ان کا اپنا خیال تھا کہ بات جو سیکرٹ تھی وہ اس وقت تک کے لیے تھی، اب بتانا جائز ہوگا، اے فاطمہ آج بتا دو، آج بتا دو کہ اس دن تجھ سے نبی علیہ السلام نے کیا باتیں کی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہاں ام المومنین آج میرے لیے بتانا جائز ہے، آج بتا دیتی ہوں، اس وقت میرے لیے بتانا ناجائز تھا۔ جب میں ملی آ کے تو میرے نبی علیہ السلام نے، میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ فاطمہ ہر سال جب رمضان آتا ہے تو آرادنی جبریل مرتن، جبریل آتا ہے اور ایک بار میرے ساتھ دور کرتا ہے، اور اس سال جبریل نے 2 بار قرآن کا دور میرے ساتھ کیا ہے۔ وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، تو یہ نتیجہ ہے کہ اب میرے وصال کا وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو اس سے زیادہ تلخ بات کیا ہو سکتی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے فاطمہ سب سے پہلے تم ہوگی جو مجھے جا ملو گی، اول لحاق بی، یہ دوسری خبر تھی۔ فرمایا یہ بھی میں نے سن لی، اور جب میں رونے لگی تو محبوب علیہ السلام نے، میرے ابا جی نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہو، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، تم راضی نہیں ہو کہ اللہ جنت کی ساری عورتوں کا تجھے سردار بنا دے؟ تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر ادھر وہ آیت کریمہ ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس زمین پہ مرے گا، مطلب کیا وقت کا پتہ نہیں، پھر اس پر زمین کا پتہ چلے گا کہ موت کب آنی ہے اور کس جگہ میں ہوں گا، موت کے وقت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ مگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے، اپنا ہی نہیں ان کا بھی بتایا ہے، فرمایا میں بھی اور میرے بعد جو دیگر جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں یا میری ازواج ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی تم سے پہلے وفات ہو جائے، سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی میرے بعد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ان کو اس بارے میں شک ہوتا تو کہہ سکتی تھی ابا جی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا تو آپ تو میرا بھی پتہ دے رہے ہیں، اپنا بھی پتہ دے رہے ہیں، لیکن یہ قرآن سمجھنے کا وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں اس کی بھیک عطا فرمائی ہے۔ اب بتا دیا، اور اب یہ دیکھو نا، یہ میں جو قیامت کے بارے میں کہہ رہا تھا، اب پتہ ہے اور خاص کو مطلع بھی کر دیا ہے، اور پھر پابندی بھی لگا دیا اپنے انداز سے کہ آگے نہیں پہنچانا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں پتہ ہوتا تو پھر بتاتے کیوں نہیں تھی، پتہ ہوتا تو پھر اعلان کیوں نہ کیا۔ اب یہاں پر پتہ ہوتے ہوئے اپنی زوجہ سے بھی بات چھپا لی ہے، تو پتہ چلا کہ پتہ ہونا اور بات ہے، بتانا اور بات ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بلکہ اس انداز میں مجمع عام میں ایک دن فرما دیا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ۔ صحابہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو دنیا لے لو، چاہو تو آخرت لے لو، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ تقریر ہو گئی، سارے سن رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس شیخ کو کیا ہو گیا، ایسی کوئی رونے والی بات ہی نہیں، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ کہنے لگے جب چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ پتہ اصل میں شیخ کو تھا، ہمیں نہیں تھا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ نے اختیار دے دیا ہے ایک عبد کو، ہم سمجھ رہے تھے کوئی وہ تھرڈ پرسن ہے، کوئی عبد،
اور سرکار تو اپنی بات کر رہے تھے، اور اپنی بات کو سمجھنا پھر جتنا مزاج شناس نبوت ہو اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ سارے سن رہے ہیں، وہ کسی اور کی سمجھ رہے ہیں، مگر جو پہلے دن کے رفیق ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے حالات مشکل آ رہے ہیں، ہمارے لیے ہجر ہے، جدائی ہے، فراق آنے والا ہے۔ اب اس مقام پر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے اپنے وصال کی، اور واضح کر دیا ہے، اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ غیب کی خبریں دینے کے انداز بھی جدا ہوتے ہیں، کسی کو سمجھ آتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر صحابہ جیسے ذہین جس میں امت کے محدث بھی ہوں کہ جن کی تجویزوں پر آیات کا نزول ہوتا ہو، وہ عمر فاروق جیسے لوگ بھی اگر نہ سمجھ سکیں، ہم ان لفظوں سے بات کیسے سمجھ سکیں گے؟ اس واسطے اگر کوئی کل ذہن انسان آج سرکار کے کسی لفظ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کوئی غیب کی خبر دی ہے، تو اسے اپنی سوچ کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ عقل کے یتیم خانوں کے پلنے والے لوگ جو ہیں، ان کی سمجھ اور صحابہ کی سمجھ میں کتنا فرق ہے، اور پھر صحابہ میں سے جس وقت بعض کو خاص کیا گیا تو پتہ چلا سرکار کے لفظ کے سارے معنوں کو جاننا ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ گزارے جتنے ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمے سے، جو حقیقت ہے وہ سمندروں سے بھی زیادہ ہے، اور اس کو اگر کوئی جانتا ہو تو پھر کہے کہ پیغمبر نے تو کوئی خبر غیب کی دی ہی نہیں، اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ محبوب علیہ السلام کی ہزاروں خبریں تو بالکل واضح لفظوں میں ہیں جو غیب کی دی ہیں، اور باقی جو ایسے ہیں وہ ہزاروں واقعات ہیں جو بیٹوین لائنز تھے، الفاظ کے پردے میں تھے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ان میں کیا خبر عطا فرما دی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری جماعت ہے جو اس بات پہ گواہ ہے۔ کب؟ جب بدر کی جنگ لڑی جانی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے کل کی خبریں دے دی، کل کی خبر بھی دی اور مرنے کی خبر بھی دی کسی کی، اور جگہ کی خبر بھی دی، یعنی وہ آخری تینوں جو آیت کے حصے ہیں وہ یک وقت ایک جگہ سے ثابت ہو رہے ہیں۔ کل کیا ہوگا، مرے گا کون اور کس جگہ مرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے زمین پر نشان لگا کے فرمایا ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، فرمایا کل اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا، اور اس جگہ پہ عتبہ مرے گا، اس جگہ پہ شیبہ مرے گا۔ کل غدن کا لفظ ہے حدیث میں، کل مرے گا، تو پتا چلا کہ خبر ایک دن پہلے دی ہے، تب کل کا لفظ بولا ہے، کل اس جگہ فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سند صحیح سے موجود ہے، صحاح میں اور دیگر کتابوں میں بار بار آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے پہلے ایک دن پہلے کافروں کے مرنے کی جگہ معین فرمائی تھی۔ ایسی بات ہے کہ سارے بدری موجود ہیں، سرکار ساتھ لے کے چل رہے تھے، ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ جس ابو جہل کا تمہیں خطرہ ہے کہ وہ لڑاکا بڑا ہے وہ تو یہاں مرے گا، اور جس عتبہ و شیبہ کے بارے میں کافر اس وقت ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہمارا عتبہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، صحابہ وہ عتبہ یہاں گرے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ساتھ لے کے میدان بدر کا چکر لگا کے وہاں نشان لگا کے نامینیٹ کر کے فرمایا یہ جگہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اب یہ بدری صحابہ ہیں اور یہ اسلام کا نچوڑ ہے۔ قیامت تک جو توحید پرستوں کی لسٹ بنے گی ان میں سے سرے فہرست وہ 313 ہوں گے جو بدر میں ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا پیغمبر یہ تو کل کی خبر ہے، آپ کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو کل کا معاملہ ہے، اور پھر مرنے کی جگہ آپ معین کر رہے ہیں اور پھر موت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ تو 3 معاذ اللہ حرام کام ہے، 3 ناجائز باتیں۔ اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ کل اس جگہ پہ یہ بتانا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں کل کیا کرے گا، اور یہ نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ یہ ساری باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے جو قرآن سمجھنے کا انداز وہاں تھا، اللہ نے ہمیں بھی وہی عطا فرمایا ہے۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے نبی علیہ السلام پہ ہٹ کرنا، تنقید کرنا، یہ منافقین کا کام تھا، صحابہ کا کام نہیں تھا۔ ان کے گھر میں قرآن اترا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ پاس جو موجود ہیں تو کہتے کہ یہ وحی آ چکی ہے، سب کو آتا ہے قرآن، لیکن نہیں بولے تو پتا کیا تھا، اس لیے نہیں بولے کہ یہ بات جو نفی ہے یہ اوروں کی ہے، کہ کوئی اور ہے جو نہیں جانتا، سرکار کوئی اور تو نہیں،
سرکار تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے اور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لہذا ڈائریکٹ اگر یہ ہوتا نا محض دعویٰ ہوتا، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہوتے کہ میں جانتا ہوں اور نفس الامر میں پریکٹیکلی ثابت نہ ہوتا، پھر بھی کسی کو گنجائش تھی کہ وہ اپنے باطنی خبث کا اظہار کرتا۔ یہاں تو تجربے میں بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو گواہ بنا کے فرما دیا یہ جگہ ان کے مرنے کی ہے۔ ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے لائنیں لگا دی۔ اب دوسرے دن جب لڑائی ہوئی تو کیا ہوا؟ صحابہ گواہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ ما مات احد عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خدا کی قسم ہے جب جنگ ہوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو 1 انچ بھی مرنے کی جگہ سے آگے مرا ہو۔ مات تا کے ساتھ مات جو ہے اس کا معنی تجاوز کرنا، آگے بڑھنا۔ واللہ ما مات احد عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام نے نشان لگائے تھے ان سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ جہاں جس کا نشان تھا وہیں پہنچا ہے، وہیں مرا ہے، دوسرا اسی جگہ پہ مرا ہے۔ یہ پورا یعنی ساری علامتیں سچی ہوئی اور اس طرح سچی ہوں کہ 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اگر اس کو اللہ کا دیا ہوا علم غیب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ قرآن سچا ہے، اس کی آیات کو غلط پس منظر میں لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ صحابہ صحیح پس منظر سمجھنے والے ہیں جو سامنے موجود ہیں اور گواہیاں دے رہے ہیں خدا کے نام کی قسم اٹھا کے۔ دوسری حدیث میں یوں ہے، واللہ ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے کہ وہ تجاوز نہ کر سکے ان جگہوں سے جو جگہیں سرکار نے معین فرمائی تھیں، ان سے آگے نہ بڑھ سکے، وہاں ہی ان کی روح نکلی، وہاں ہی جان نکلی۔ تو پتہ چلا کہ نشان سرکار نے لگائے ہیں تو جان نکالتے وقت بھی اسرائیل نے پابندی کی ہے کہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوگا جان نہیں نکالیں گے، وہی نکلے گی جو سرکار نے جگہ معین فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا وہ دیا ہوا علم کہ جس کی بنیاد پہ مجمع عام میں برسر میدان خبریں دی ہیں اور اتنے حوصلے کے ساتھ۔ اگر یہ ہوتا کہ پتہ نہیں سچی بھی ہوتی ہے تو نہیں ہوتی تو پھر دیتے ہی نہ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا یہی چھوڑ جائیں گے مجھے کہ ہمارے پیغمبر تو خبریں نہیں صحیح دیتے۔ سرکار کو پورا اٹل فیصلہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ دنیا بدل سکتی ہے، میرے نشان لگائے ہوئے نہیں بدل سکتے، وہ یہی مریں گے، یہی آ کے مریں گے، یہی۔ یہ اتنی واضح جو بات ہے اس کو مبہم بنانا اور اس کے لحاظ سے اعتراض کرنا یہ کسی مومن کی جو ایمان کی ایسی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ انداز سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں نے صرف یعنی بطور مثال ایک دو ایگزامپل اس کی بیان کی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اور بہت سے ایسے امور ہیں، اور یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ جس کے پاس جو اعتراضات علم غیب کے سلسلہ میں ہوں وہ قاری صاحب کے پاس جمع کروائیں تاکہ جو قسطیں اپنے اعتراضات کے جوابات کی چل رہی ہیں ان میں سارے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ ہر اعتراض اس کو ہم شامل کریں گے تو اس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور جتنے لوگ اس طرح کی اپنے تار عنکبوت جیسے دلیل لیے پھرتے ہیں وہ ان پر بحث ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔